بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 537 بمطابق 1142 میں سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین حسنی و حسینی سید ہیں۔ آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سید معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید بن عبدالعزیز ہے۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کی نظر اللہ عز و جل کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور دو زانو بیٹھ کے اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر کھلی تل یا سرسوں کا پھوک کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچٹ گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باغ بند چکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی نے رحمت اللہ علیہ نے مزاب رحمت کے نیچے آپ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر برگ الہی میں دعا کی، اے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ سفر ہند کے دوران جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا گزر علاقہ سبزوار صوبہ خراسان رضوی ایران سے ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوش نما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و غل مچاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حوض سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل میرا حافظ و ناصر، نگہبان و مددگار ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کی چھمٹے مارے۔ جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و جور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لٹا دی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیض و باطینی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی سفر میں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت دانتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی بلکہ مراقبہ بھی کیا اور حضرت سیدنا دانتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر انوار سے رخصت ہوئے وقت دانتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا، یعنی گنج بخش داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا فیض سارے عالم پر جاری رہے اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔
راہ طریقت میں جو ناقص ہے ان کے لیے پیر کامل اور جو خود پیر کامل ہیں ان کے لیے بھی رہنما ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ ایک بار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کی نور بہا فضاؤں میں مراقبہ کر رہے تھے کہ ہاتف غیب سے آواز آئی، مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، جو طلب کرے گا پائے گا۔ عرض کی، یا الہی عز و جل میرے تمام مریدوں کو بخش دے، جو اب آیا بخش دیا۔ عرض کی، مولا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش لے جا۔ دکھیاری ماں غم سے نڈھال ہو کر روتی ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی، آہ میرا سہارا چھن گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمایا، مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا، نہ مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت سیدنا بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئی۔ نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ تدفین کے بعد ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استغفار پر فرمایا، اس کے پاس عذاب کے فرشتے آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے کہا، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا، یہ بہت ہی گناہ گار شخص تھا۔ یک غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہارونی کے صدقے معین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چند مرید ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے تو کافروں نے شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹے اور سارا ماجرا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کو چاگل پانی رکھنے کا مٹی کا برتن دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں تالاب کا پانی بھر لاؤ۔ خادم نے جوں ہی پانی بھرنے کے لیے چاگل تالاب میں ڈالا تو اس کا سارا پانی چاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سراپے کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور پانی واپس تالاب میں اڈیل دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی تو آنا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔